ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد ریحان قریشی قادری چشتی فریدی، جو کہ الحمدللہ اس وقت میڈیا پر آپ ان کو جانتے ہیں، سنتے ہیں اور بڑی محبت و مودت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور مدینے کے خطے مدینے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائے تیرے میرے آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے
غلاموں سے الجھے عجب منکر کھانے غرانے والے عجب منکر کھانے غرانے والے لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ آپ نے جو کلام جتنے بھی لکھے ہیں الحمدللہ جب ان کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مصعب ہم اپنے ایک شعر سنانا چاہوں گا جی بالکل انہی کی شان پر کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرا امام فتوے کی جانب آیا تو فتاوی رضویہ لکھ دیا، اور ترجمہ قرآن کی جانب آیا تو ترجمہ قرآن کنز الایمان لکھ دیا، جب عشق رسول کی بات آئی تو ہدایت کی بخشش لکھ دی۔ وہ جس سمت انہوں نے قدم اٹھایا، جس موضوع پر قلم اٹھایا، کم و بیش 1000 سے زائد کتابیں 56 سے زیادہ علوم پر لکھیں، اور اب ان علوم کی شاخیں در شاخیں ہوتے ہوئے 110 علوم سے زائد ہیں جن پر میرے امام نے قلم اٹھایا۔ ٹھیک سبحان اللہ۔ مصعب دوبارہ موضوع کی جانب آ جاتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سائل نے پوچھا کہ سید زادے جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ اپنی مشہور تصنیف صحیح بخاری میں، اور سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ ایک مرتبہ صدقہ واجبہ کے مال میں سے، زکوٰۃ میں سے کوئی فروٹ پھل آیا، خرمہ آیا، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے لے لیا، اور منہ میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں، فرمایا نکالو، باہر نکالو، چھی باہر نکالو، پھر ان سے اگلوایا اور کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اسی طرح ایک اور روایت طبقات کبریٰ میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو ہاشم کے لیے صدقہ حلال نہیں، او کما قال۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ بنو ہاشم کے لیے اور بلکہ ان کے غلام کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں، یعنی کہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ مال کا میل ہے، اور مال کا میل اتنی اعلیٰ نسل کے لیے خود رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مصعب آپ کی جانب آؤں گا۔ سائل نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایک سال میں جب اگر نصاب پر پورا سال گزر گیا تو ایک ساتھ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو کیا اس کو حصوں میں تقسیم کر کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، زکوٰۃ آپ کی سہولت پر ہے کہ جب سال جب پورا گزر جائے تو اس میں علی الفور واجب ہے، یہ اس میں تاخیر کو گناہ قرار دیا گیا۔ لیکن جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یعنی حولان حول ابھی نہیں ہوا، پورا سال ابھی اس پر نہیں گھوما، تو اس میں یہ سہولت ہے کہ آپ جیسے ماہ بہ ماہ یا 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ
زکوٰۃ کا مال کا اندازہ کر کے کہ اتنی زکوٰۃ تقریباً بنے گی، اس کو آپ نکال سکتے ہیں۔ کالر نے جو سوال کیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جیسے وہ مختلف مدات میں یعنی جو ہے نا خرچ کرنا چاہتی ہیں، جیسے کسی کی شادی میں دے دیا، کہیں کچھ کسی کی مدد کر دی، غریب کے لیے کچھ دے دیا، تو یہ مطلب جائز ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی فقیر کو سارا مال دیں یا ایک ہی